آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ مشرکین مکہ نبی پاک سے دو مطالبے کیا کرتے تھے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ ہوتا تھا جس عذاب سے تو ڈراتا تھا وہ لے آ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو جو کہتا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، اب ہم نہیں مانتے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب، لے آ اس عذاب کو۔ یہ ان کا ایک مطالبہ ہوتا تھا۔ ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی پیش کر، ایسا معجزہ جس کے سامنے ہماری گردنیں جھک جائیں۔ یہ دو مطالبے تھے ان کے۔ عذاب والا مطالبہ ان کا سورت نحل میں پورا کر دیا اور معجزے والا مطالبہ ان کا سورت بنی اسرائیل میں پورا کر دیا۔ وہاں فرمایا عذاب تم پر آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں کہا تم معجزے مانگتے تھے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کو عرش کی سیر کروا کے واپس لے آیا ہوں۔ اس کے بعد سورت کہف ہے۔ سورت کہف کا تعلق سورت بنی اسرائیل سے یہ بنے گا کہ ہم نے تمہیں معجزہ دکھا دیا ہے اور قحط والا عذاب بھی تم پہ مسلط کر دیے ہیں۔ اب علاج تو تمہارا یہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد تم نہیں مان رہے ہو تو تم پر ایک اور عذاب نازل کیا جاتا اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن کمال مہربانی اور کمال شفقت سے ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں، اور جو تمہارے ذہنوں میں توحید کے متعلق اشکال ہیں، سوالات ہیں، شبہات ہیں، سورت کہف میں اللہ ان شبہات کے جواب دے۔ ان کے ایک ایک شبے کو اللہ توڑتے چلے جائیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، خضر کون تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان اشکالات کو اور شبہات کو توڑ دیں گے۔ اس کے بعد سورت مریم آئے گی۔ سورت مریم جو ہے یہ تتمہ ہے سورت کہف کا، یعنی جو اعتراض رہ گئے تھے اور کہف میں ان کا جواب نہیں دیا گیا تھا، سورت مریم میں اللہ ان کے جواب بھی دے دیں گے۔ حضرت مریم کے متعلق، حضرت ابراہیم کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت اسماعیل کے متعلق، حضرت ایوب، جتنے انبیاء کے متعلق اشکال تھے ان کے ذہن میں، وہ سارے اشکال اللہ سورت مریم میں ان کے جواب دے دیں گے۔ اس کے بعد سورت طٰہٰ ہے گی۔ سورت طٰہٰ میں اللہ کہیں گے میرے پیغمبر ہم نے دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان کر دیا ہے، اس پر عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں، دلیل وحی، ان کے شبہات، اعتراضات کے جواب ہم نے دے دیے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ اس مسئلے کو اس طرح بہادری کے ساتھ پہنچا جس طرح موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پہنچایا، جس طرح موسیٰ نے بہادری سے پہنچایا تھا، تو بھی اس مسئلے کو بہادری سے پہنچا۔ یہاں رک کے پھر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی حضرت موسیٰ کے واقعات بیان کر کے اپنے نبی کو شجاعت دلانا چاہتے ہیں، اپنے نبی کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر دیکھا ہے میرے موسیٰ نے کتنے مصائب برداشت کیے تھے فرعون کے مقابلے میں، اور پھر اپنی قوم نے ان کو کتنا تنگ کیا۔ قوم نے بے جا سوال کر کے، بے جا مطالبے کر کے، اور قوم نے ٹھیک پنے کا اظہار کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا تھا، لیکن میرا موسیٰ بھی پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا تھا۔ دیکھ موسیٰ نے کتنی شجاعت سے مسئلہ بیان کیا۔ میرے پیغمبر جس طرح حضرت موسیٰ نے مسئلے کو شجاعت کے ساتھ بیان کیا، تو بھی اسی بہادری کے ساتھ مسئلے کو بیان کر۔ یہ سورت طٰہٰ کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورت انبیاء ہے۔ سورت انبیاء میں بیان کیا جائے گا صرف موسیٰ نہیں، ہمارے سارے نبیوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ صرف حضرت موسیٰ نہیں، ہمارے سارے نبیوں نے اسی مسئلے کو بیان کیا تھا۔ سارے پیغمبروں کی طرف یہی وہی ہم نے اتاری تھی۔ اس کے بعد سورت حج ہے۔ سورت حج کا تعلق پچھلی صورتوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ پچھلی صورتوں میں شرک اعتقادی کو توڑا گیا۔ عالم الغیب میں ہوں، حاضر ناظر میں ہوں، مختار کل میں ہوں، مالک و مختار صرف میں ہوں۔ شرک اعتقادی کی نفی کی گئی۔ اب سورت حج میں شرک فعلی کی دوبارہ نفی کی جائے گی، اور لوگوں جب مالک و مختار اور عالم الغیب میں ہوں تو نظر و نیاز بھی
کرو، میرے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ دیا کرو۔ اس کے بعد سورت مومنون ہے جی۔ آپ سورت حج پڑھیں گے تو سورت حج میں عذاب کا ذکر تھا جی، سورت حج میں عذاب کا ذکر تھا۔ تو قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ جہاں عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ 3 امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 3 باتوں پہ عمل کر لو۔ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، یعنی عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کتنے احکام؟ 3 احکام۔ کیا؟ شرک چھوڑ دو، ظلم کسی پہ نہ کرو، اور تیسرا حکم کیا ہے؟ احسان کرو، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر یہ 3 کام تم کرنے لگ جاؤ تو میں آنے والا عذاب تم سے ہٹا لوں گا۔ تو سورت مومنون میں عذاب سے بچنے کے لیے ان 3 امور کا تذکرہ کیا جائے گا جی۔ اس کے بعد سورت نور ہے جی، بڑی مارکۃ الاعراض سورت ہے۔ اس سورت نور میں کہا جائے گا کہ جب تم مسئلہ توحید بیان کرو گے، اور جب تم شرک فعلی کی نفی کرو گے، اور جب تم شرک اعتقادی کی نفی کرو گے، اور جب تم کہو گے کہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی جو دی جاتی ہے یہ حرام ہے، اور نظر و نیاز اللہ کے نام کی دینی چاہیے، اور اللہ کے سوا عالم الغیب مختار کل کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس ایک رتی کا اختیار بھی کوئی نہیں ہے، جب تم اس پر دلائل پیش کرو گے اور بیان کرو گے تو مشرکین اس کے مقابلے میں جب دلائل نہیں دے سکیں گے تو تمہیں بدنام کرنے کے لیے تمہارے اکابر پہ تہمتیں لگائیں گے، معزز لوگوں پہ تہمتیں لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، تاکہ تم دنیا میں بدنام ہو جاؤ اور کوئی بندہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے ہم کچھ احکام بیان کرنا چاہتے ہیں، ان احکامات پہ عمل کرو تاکہ کوئی تم پہ تہمت نہ لگا سکے۔ تو سورت نور میں وہ احکام بیان کیے گئے، کسی کے گھر میں کس طرح جانا ہے، کس سے اجازت کس طرح لینی ہے، کن کن وقتوں میں گھروں میں کس طرح داخل ہونا ہے، کچھ پردے کے احکام بیان کیے گئے عورتوں کے لیے، اور پھر مردوں کے لیے احکام بیان کیے گئے تاکہ تم پر کوئی تہمت نہ لگا سکے۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی بدنام کرنے کے لیے، اور عورت بھی وہ چنی جو سارے مومنوں کی ماں ہے، نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے اور صدیق اکبر کی بیٹی ہے، کہ یہ ایک عورت اگر بدنام ہو گئی تو پورا دین اور پورا اسلام اور پوری شریعت بدنام ہو جائے گی۔ انہوں نے تہمت لگائی اور اللہ نے اس تہمت کا ازالہ کیا اور فرمایا تم نے اس وقت کیوں نہ کہا، کیوں تم لیٹ ہوئے اور کیوں تم سوچ میں پڑے جب یہ باتیں مدینے میں ہو رہی تھی، تمہیں اسی وقت کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان، پاک ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ جو عائشہ صدیقہ کے متعلق کہا گیا ھذا بہتان عظیم، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جب حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے تو کتنے خوبصورت انداز سے اعلان کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تجھے یقین ہے نا 101% کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے، تو میرے پیغمبر جس طرح میری ذات شریکوں سے پاک ہے تیری عائشہ گناہ کی آلودگیوں سے اسی طرح۔ اس لیے ساتھ سبحانہ کا لفظ بولا۔ تو سورت نور میں احکام اللہ بیان کریں گے تاکہ ان احکامات پہ مومن عمل کریں، تو کوئی آدمی ان مومنوں کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہ کر سکے اور بہتان بازی نہ کر سکے۔ وہاں نظریں جھکانے کا حکم دیا اور پردہ کرنے کا